بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورت امین ٹیک چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں مائکروسافٹ ایکسل کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کے بیسکس، آپشن، ڈیٹا فارمیٹنگ اور اس کا انٹروڈکشن سارا کچھ سیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بیسک فارمولاز کیسے اپلائی کرتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر۔ تو ہم اپنی شیٹ اوپن کر لیتے ہیں۔ جو ڈیٹا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا اسی کو ہم مزید اس میں فارمولاز اپلائی کر کے سیکھتے ہیں کہ فارمولاز کی مدد سے ہم ڈیٹا کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس کو کیسے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو ریپ ٹیکسٹ کا آپشن ہم نے سیکھنا تھا اور مرج اینڈ سینٹر۔ تو مرج اینڈ سینٹر کا جو آپشن ہے وہ کوئی سی بھی 2 یا 2 سے زیادہ سیل جن کو ہم نے ایک سیل میں کنورٹ کرنا ہو اس کو ہم مرج اینڈ سینٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں، مرج کر سکتے ہیں، اس کو ایک سیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ریپ ٹیکسٹ کہ جس سیل میں ٹیکسٹ ہماری جو رینج ہے، سیل رینج، اس سے باہر جا رہا ہو تو ہم ریپ ٹیکسٹ یوز کر کے اس ٹیکسٹ کو اس سیل کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں کہ مائی نیم از سورت امین، اب دیکھیں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سیل کی رینج سے باہر چلا گیا۔ یا تو ہم اس سیل کو بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے اسٹریچ کی آپشن سے، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی سیل کے اندر ہمارا ڈیٹا ایڈجسٹ ہو، ٹیکسٹ ایڈجسٹ ہو، تو اس کو کلک کر کے ہم ریپ ٹیکسٹ کرتے ہیں تو وہ اس جو ہے ہمارا ٹیکسٹ اس کو اس سیل کے اندر ایڈجسٹ کر دے گا۔ یہاں سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کرتے ہیں تو وہ مزید ہمیں صحیح سے نظر آئے گا۔ اس کے بعد مرج اینڈ سینٹر، ان سیلز کو ہم اکٹھا سلیکٹ کریں گے اور مرج پہ کلک کریں گے تو یہ جو 3 سیل تھے وہ ایک سیل میں کنورٹ ہو گئے۔ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 10 بیسک فارمولاز آف ایکسل۔ اب دیکھیں، اب فارمولاز اپلائی کرتے ہیں ہم کہ ان فارمولاز کی مدد سے ہم کیسے ایکسل کے اندر کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اب پہلا جو ہے فارمولا ہمارے پاس سم سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ، یعنی کہ ہم کٹھا بھی سم کر سکتے ہیں، مجموعہ تمام کا تمام بھی، اور اگر ہم 1 2 یا 2 سے زیادہ 3 4 سیل ہمیں چاہیے ہوں اس کو ہم نے سم کرنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ جب بھی ایکسل کے اندر آپ کوئی فارمولا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے از ایکول پریس کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم جب از ایکول پریس کریں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے سم۔ جیسے ہی ہم سم لکھتے ہیں ہمارے پاس سم کے کافی فارمولاز آ جاتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم صرف بیسک سم کا فارمولا سیکھیں گے۔ سم لکھنے کے بعد ہم نے ٹیب کا بٹن پریس کرنا ہے تو آگے وہ ہم سے جو ہے وہ رینج مانگے گا کہ ہم نے کس چیز کو سم کرنا ہے۔ اگر تو ہم نے تمام کے تمام جو نمبر ہیں ان کو ٹوٹل کرنا ہے تو یہاں سے ہم یہ سارا سلیکٹ کر کے انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا کہ جی یہ جو جتنے بھی اوبٹینڈ مارکس ہیں ان کا مجموعہ 7342 ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس میں سے چند ایک جمع کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، از ایکول پریس کریں گے، سم لکھیں گے، اسی طریقہ کار سے ٹیب کا بٹن پریس کریں گے اور یہ سیل ہم نے سلیکٹ کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آگے جو ہے وہ 5ویں نمبر والا کرنا ہے تو کوما پریس کریں گے اور یہ 5ویں نمبر والا سیل ہم سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ 8ویں نمبر والا کرنا ہے تو کوما پریس کر کے ہم 8ویں نمبر والا سیل سلیکٹ کر کے انٹر کریں گے تو اس نے ہمیں سم کر دیا کہ ان 3 سیلز کا مجموعہ 2117 ہے۔ تو ہم تمام کے تمام کا کر لیتے ہیں جیسے ہم پہلے کر رہے تھے۔ یہاں سے سارا سلیکٹ کیا، اس کے بعد انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس مجموعہ آ گیا۔ اس کے بعد ہے سبٹریکشن۔ سبٹریکشن سے مراد کسی ایک سیل کی ویلیو کو دوسری سیل کی ویلیو سے منفی کرنا۔ مثلا کہ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جی شبیر نے جو نمبر حاصل کیے ٹوٹل میں سے کتنے کم حاصل کیے، تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ سیل سلیکٹ کریں گے، 1100 کا ہم نے سیل سلیکٹ کیا، اس کے بعد ہم نے مائنس کا سائن پریس کیا اور اس کو اوبٹینڈ جو مارکس ہیں اس کا سیل ہم نے سلیکٹ کر کے انٹر کیا تو ہمارے پاس 224 آیا کہ اس نے ٹوٹل میں سے 224 نمبر کم حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ حاصل ضرب ہے۔
آپ 2 یا 2 سے زیادہ سیلز، جتنے بھی سیلز ہوں آپ ان کو، آپ نے والیوم نکالنا ہے، آپ نے ایریا نکالنا ہے، آپ نے کچھ بھی زیادہ سیلز کا آپس میں حاصل ضرب نکالنا ہے تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. از ایکول ٹو، ایسے ہی ہم نے مثلا کہ پہلا سیل سلیکٹ کیا، آپ کا کوئی سا بھی سیل ہو، اس کے بعد آپ نے ضرب کا سائن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اگلا سیل آپ نے کوئی سا بھی سلیکٹ کر کے انٹر جب کریں گے تو آپ کے پاس ان کا حاصل ضرب آ جائے گا کہ ان کا حاصل ضرب 5,75,532 ہے. اس کے بعد ڈویژن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا یعنی تقسیم کرنا ڈویژن کہلاتا ہے. تو یہاں سے ہم از ایکول پریس کیا، ہم کہتے ہیں کہ جی 1100 کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 912 سے، تو یہاں سے ہم اس کا ڈویژن کا جو سائن ہے وہ ہم پریس کریں گے اور اس کے بعد سیل سلیکٹ کریں گے تو یہ اس کی ڈویژن نکل آئی. 1100 کو 912 سے تقسیم کرنے سے جو آپ کے پاس آنسر آیا 1.206، تو یہ اس کی ڈویژن ہے. اس کے بعد کاؤنٹ کا فارمولہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہمیں چاہیے ہو کہ یہ کتنے افراد پہ یا کتنے جو کوئی سا بھی ڈیٹا ہے ہمارے پاس کتنے میں، یعنی اس کا شمار کیا ہے، تو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں. از ایکول پریس کریں گے، کاؤنٹ لکھیں گے، ایسے ہی ٹیب کا بٹن پریس کریں گے اور یہ تمام ڈیٹا ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس انٹر کر کے نکال لیں گے کہ کاؤنٹ یہ 10 افراد پہ مشتمل ڈیٹا ہے. اب اس کے نیچے کاؤنٹ اے، اس کو بھی سیم ویسے ہی از ایکول لکھ کے کاؤنٹ لکھنا ہے، آپ نے کاؤنٹ اے کرنا ہے. یہاں سے آپ ڈبل کلک کر کے بھی فارمولہ کو اوپر لے آ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم دیکھیں اس کو سلیکٹ کریں گے تمام کے تمام ڈیٹا کو اور انٹر پریس کریں گے تو اس نے بتایا کہ یہ بھی 10 ہیں. اب کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے میں کیا فرق ہے؟ جو کاؤنٹ ہے وہ آپ کو صرف اور صرف نمبرنگ بتائے گا کہ کن سیلز کے اندر جو آپ کے نمبر لگے ہوئے ہیں وہی صرف آپ کو کاؤنٹ کر کے دے گا، اور جو کاؤنٹ اے ہے اس کے اندر اگر آپ کے سائنز بھی لگے ہوئے ہیں، کاماز لگائے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاماز لگائے ہیں، وہ بھی آپ کو کاؤنٹ کر کے دے گا. اب دیکھیں یہاں سے ہم فرضی طور پہ ایک کاما لگا کے انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں جو کاؤنٹ ہے نمبرنگ وہ آپ کو 9 کر دی اس نے، اور جو کاؤنٹ آل تھا اس میں 10 کے 10 ہی اس نے رہنے دیے کیونکہ اس میں وہ بھی شامل ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایوریج پہ. ایوریج سے مراد جتنا آپ کا ڈیٹا ہے اس کا مجموعہ کو اس کی تعداد پہ تقسیم کرنے سے جو آپ کے پاس جواب حاصل ہوتا ہے وہ ایوریج ہوتا ہے. از ایکول پریس کریں گے، ایوریج لکھیں گے، ایوریج لکھنے کے بعد ہم اس کو ڈبل کلک کریں گے اور ایسے ہی تمام کا ڈیٹا جو ہے تمام کا تمام سلیکٹ کرنے کے بعد ہم انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج آئی کہ 734.2 کی ایوریج سے تمام سٹوڈنٹس نے نمبر حاصل کیے. اب منیمم اور میکسیمم، کبھی بھی جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کو کہیں سے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس میں سے کم چیز اور زیادہ سے زیادہ چیز کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، تو اس کو آپ سیم اسی پروسیجر سے نکالیں گے. از ایکول پریس کریں گے، منیمم لکھیں گے، ٹیب کا بٹن پریس کیا، آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر کے انٹر کیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 455 نمبر جو کم سے کم اسٹوڈنٹ نے حاصل کیا ہے اس کا نام باسط ہے. اس کو یہاں سے ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. اور اس کے بعد ہم میکسیمم نکالیں گے. از ایکول پریس کیا، ہم نے میکسیمم لکھا، ٹیب کا بٹن پریس کیا، ایسے ہی تمام کا تمام ڈیٹا ہم نے سلیکٹ کیا اور انٹر کیا تو ہمارے پاس آیا کہ 912 زبیر نامی اسٹوڈنٹ نے سب سے زیادہ نمبر 912 حاصل کیے. اس کے بعد ہے پرسنٹیج کہ لڑکے نے جتنے بھی نمبر حاصل کیے اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے یعنی ٹوٹل میں سے. تو اس کے لیے جو مینول فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاصل کردہ نمبر اس کی تقسیم ٹوٹل نمبر اور ضرب 100. ہم اس کو یہاں سے فارمولہ کی مدد سے نکال لیتے ہیں. یہاں سے ہم بریکٹ لگائیں گے. ٹوٹل نمبر ہیں 876. یہ سیل ہم نے سلیکٹ کیا، نہیں سوری، جو اس کے اوبٹینڈ نمبر ہیں، اوبٹینڈ مارکس جو ہیں وہ اس کے 876 ہیں، اس کو ہم تقسیم کریں گے اس کے ٹوٹل نمبر سے. سیل ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم ضرب کا سائن پریس کر کے 100 لکھیں گے اور انٹر کریں گے کہ ایک سٹوڈنٹ نے 79.63 نمبر حاصل کیے. اگر اسی طرح سے ہمارے پاس جو کافی ساری لمبی لسٹ ہے تمام کے تمام سٹوڈنٹس کا بھی ہم ڈیٹا نکال سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے آپشن ہیں، کنڈیشنل فارمیٹنگ، فارمیٹ اسٹیبل وغیرہ، یہ سارا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا اس مائکروسافٹ ایکسل کے کورس میں. کمپلیٹلی آپ کو سکھایا جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.